تو ہمارے یہاں خلافت کا تو کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یا امامت کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک، یا اہل الحدیث کے نزدیک اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ بنیادی چیز ہے۔ خلافت ابی بکر صدیق ثابت بنص جلی۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ علامہ صاحب جو ہے وہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کا جواب دیں، فلاں کا جواب دیں، اور ہم جانتے بوجھتے ان چیزوں کا جواب نہیں دے رہے۔ امامت کا وہ نقطۂ نظر جو کہ اثنا عشریہ کے ہاں آج موجود ہے اور اصول دین میں سے ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی دلیل بھی قطعی ہونی چاہیے تھی، یعنی وہ قطعی الثبوت اس کی دلیل ہوتی اور قطعی الدلالہ۔ جتنی کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں امامت کے ثبوت کے حوالے سے، وہ اخبار احاد میں سے ہیں جو ظنی الدلالہ ہیں، اور ان کے جو راوی ہیں ان کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام بھی ہے خود شیعہ رجال کی کتب کے اندر۔ ایسے میں جب کہ میں آج سے مطلب 1200 سال، یا آپ کہہ رہے ہیں 1100 سال بعد بیٹھا ہوں، اور کتابیں بھی جو کہ تیسری چوتھی صدی ہجری میں جا کے مدون ہوئی ہیں جو امامت کی روایتوں کو بیان کر رہی ہیں، اور وہ ہیں بھی اخبار احاد، اور درمیان میں اتنا زمانہ بھی گزر گیا، آج مجھے وہ روایتیں جو ہے وہ چند راویوں سے ملتی ہیں، اور ان روایتوں کی بنیاد پہ میں کیسے یہ مان جاؤں کہ فلاں متعین شخص امام ہے اور فلاں متعین امام نہیں ہے۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ راویان روایت جو امام علیہ السلام کی امامت کی ثابت کرتے ہیں وہ متہم بالدروغ ہیں، وہ جھوٹے راوی ہیں، اور یہ تیسری اور چوتھی صدی میں یہ تدوین ہوئی ہیں۔ بزرگوار صحیح بخاری صفر صدی میں صحیح بخاری تدوین ہوئی، مسلم کب تدوین ہوئی؟ سنن ابن ابی ماجہ، ترمذی و مسند احمد کس صدی میں تدوین ہوئی؟ اگر یہ اعتراض ہو تو پھر تمام اہل سنت کی تمام روایات کو اکٹھا کریں اور سائٹ پہ رکھ دیں، کیونکہ کسی قسم کا کوئی ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کتاب کا تدوین ہونا ایک زمانہ ہے، سند ہونا یہ دوسری الگ بحث ہے۔ آپ اس کو یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ شیعہ جتنی بھی روایات بیان کرتے ہیں اس کی سند موجود ہے؟ جہاں تک یہ بات ہے، علامہ صاحب نے جو کہی کہ امامت جو ہے وہ آپ کے یہاں اصول دین میں سے ہے کہ نہیں ہے، دیکھیں جو باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں وہ بطور تان نہیں کی ہیں، اب میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارا امامت کے بارے میں کیا موقف ہے، اور شیعہ کتب کو پڑھنے کے بعد شیعہ کتب میں جو امامت کا موقف ہے وہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا۔ تو ہمیں یہ لگا کہ شاید شیعہ کتب میں بھی امامت کا وہی موقف تھا جو آپ کہہ لیں کہ جی جو ارلی ایجز کی جو روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، جو اہل سنت کے ہاں امامت کا موقف ہے، یعنی اہل سنت کا جو خلافت کا موقف تھا اور جو شیعہ کا امامت کا موقف تھا وہ ملتا جلتا موقف تھا بنیادی طور پر۔ یہ جو شیعہ امامت کا موقف آج پایا جاتا ہے خاص طور پہ اثنا عشریہ میں یا اسماعیلیہ میں، یہ تیسری چوتھی صدی ہجری میں جا کے ڈیولپ ہوا۔ مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے امامت اصول دین میں سے ہے، لیکن امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت سے مراد کوئی آسمانی امامت، امامت سے مراد منصوص من اللہ امامت، اللہ کی طرف سے امام اپائنٹڈ ہوتا ہے، امامت آسمانی حکم ہے، تو ایسی کوئی امامت جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے ہاں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ جو مطلب شروع کے دور کے جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جی شیعہ ائمہ تھے، ہمارے نزدیک بھی یہ محترم ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہیں، اہل بیت میں سے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو ان کے ہاں بھی امامت کا جو تصور تھا وہ ایک سیاسی تصور تھا، وہ کوئی مذہبی تصور نہیں تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی خیال تھا، یا ان کی یہ خواہش تھی، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے حکمران ہونا چاہیے، یعنی حکمران سے مراد سیاسی حکمران یا آپ خلیفہ کہیں۔ تو ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی خلافت کا جو تصور ہے وہ اس طرح کی امامت نہیں ہے جو آپ یوں کہہ لیں کہ جی
اثنا عشریہ کے یہاں ہے یا اکثر شیعہ فرق کے یہاں ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، مفترض الطاعہ ہوتا ہے، وہ محدث ہوتا ہے، ملہم الہ ہوتا ہے، اس کی طرف فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ نبوت کی ساری کوالٹیز وہ امام میں ثابت کر دی جاتی ہیں نبوت کا ٹیگ لگائے بغیر. اور امام منصوص بھی ہوتا ہے نبی کی طرح، اپوائنٹڈ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں امام جو ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، جیسا کہ زیدیہ نے جو بات بیان کی ہے کہ امامت جو ہے نا یہ واجب علی اللہ نہیں ہے، یہ واجب علی الناس ہے. تو ہمارے نزدیک بھی امامت کا جو فریضہ ہے یہ واجب علی الناس ہے. امام وہ ہے جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا، جس کو لوگوں نے منتخب کیا. تو اس معنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امامت کے دعوے دار تھے، حضرت حسن بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہم کو امام بنائیں، اور وہ یہ سمجھتے بھی تھے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں. اگر تو شیعہ کے جو اثنا عشریہ کے 12 ائمہ جن کی روایتیں نقل ہوتی ہیں کتابوں کے اندر، اصول اربع کے اندر، اگر ہم ان کا بغور جائزہ لیں اور ہم یہ بیان کریں کہ ان کے ہاں بھی امامت سے مراد یہی تھی کہ یہ ان کا حق ہے، تو اس حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کا یہ نقطۂ نظر تھا اور وہ ایسا سمجھتے تھے. اہل سنت کے ہاں بھی امامت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہو، حضرت عمر کی ہو، حضرت عثمان کی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مطلب ان کی امامت نہ تو منصوص ہے، نہ یہ لوگ معصوم تھے، نہ مطلب اس طرح سے مفترض الطاعہ تھے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفترض الطاعہ. ہاں انتظامی امر میں آپ حکمران کی اطاعت کرتے ہیں. وہ حکمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی حبشی خلیفہ بھی تم پہ حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو. تو وہ اطاعت اس معنی میں ہے، وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپائنٹڈ ہیں، وہ آسمان کی طرف سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. تو ہمارے یہاں خلافت کا تو کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یا امامت کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے اس کو بطور آن نہیں پیش کیا تھا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ آپ ہماری کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی امامت اصول دین میں ہے. ہمارے ہاں ٹھیک ہے امامت اصول دین میں ہے، لیکن ہمارے ہاں امامت کا جو کانسیپٹ اصول دین میں سے ہے وہ خلافت کا کانسیپٹ ہے. اور اگر آپ کے ہاں بھی امامت کا یہی کانسیپٹ اصول دین میں سے ہے تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، مطلب یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. اور میرے خیال میں اتنے اختلاف کی گنجائش بھی نکلتی ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار تھے خلافت کے، اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے. بلکہ ناج البلاغہ میں ایسی روایتیں مل جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ خلافت کے ہم زیادہ حقدار تھے، لیکن لوگوں نے حضرت ابو بکر کو منتخب کر لیا تو مطلب ہم بھی اس پہ خاموش ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا ان کا بھی ذہن یہ تھا کہ لوگوں کا انتخاب بہت اہمیت رکھتا ہے، اور انہوں نے لوگوں کے انتخاب کو مطلب ایکسیپٹ بھی کیا. تو ہمارے نزدیک امامت کوئی منصوص من اللہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نصوص وغیرہ پیش کریں یا نصوص سے جو ہے اس کو ثابت کریں. علی رضی اللہ عنہ کی امامت یا اس کے بعد جو بھی خلافت ہے بہر، تو وہ اگر مسلمان کسی کو خلیفہ بنا لیتے ہیں تو بہر وہ آج کے دور میں بھی اگر کسی کو خلیفہ اور اپنا حکمران چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کی اطاعت جو ہے انتظامی امور میں اسی طرح سے واجب ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ حلال و حرام کے جو امور ہیں وہ وحی کی بنیاد پر ہیں، اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے. آپ نے کہا کہ اہل سنت جو ہیں وہ امامت کو الہی نہیں سمجھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ایسا ہی ہے اہل سنت کو خلافت کو منصوص سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یا لوگوں سے بیان نہیں کرتے. شرح عقیدہ طحاویہ صالح بن آل شیخ، تصویر دکھائیں اگر اسکرین پر. جی شرح عقیدہ طحاویہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر آ کے کیا کہتے ہیں. هل لأن الخلافة ثبتت هل لأن خلافة ثبتت بالنص الجلي. القول الأول أن خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالنص الجلي، وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث.
قول الامام امی عبداللہ احمد ابن حنبل واصحاب الحنابلہ وطائفۃ کبیرہ من الشافعیہ وهو اختیار ایضا من ابن حزم وهو الذی حرره المحققون ایضا كشیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ. یہ تمام افراد کیا کہتے ہیں؟ امامت نص کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، نص جلی، اور خود یہ کہتے ہیں صحیح من هذا الاقوال هو قول الاول وهو ان ثابتت بالنص جلی. حضرت ابوبکر کی خلافت نص جلی سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ کے واضح کلام سے، خدا کی طرف سے ثابت ہو رہی ہے. یہ آپ لوگوں سے بیان نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اگر جناب ابو بکر کے لیے وہ کرامات کہ جو حضرت علی کے لیے آپ قبول کرتے ہیں وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے حضرت ابو بکر کے لیے، لیکن امام علی کے لیے آپ ثابت سمجھتے ہیں، کیونکہ مشکل سے دو چار ہو جائیں گے. اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام علی کی خلافت الہی ہے تو ہم موضع بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت اگر کہیں کہ الہی ہے تو لیکن ہم موضع کوئی حضرت ابو بکر کے لیے ثابت نہیں کر سکتے، مشکل سے دو چار ہوں گے. اس کے باوجود علمی اعتبار سے اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر کی خلافت الہی ہے، لیکن منکر ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بیان نہیں کرتے. شاید یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو قبول نہیں کرتا. عبد القادر جیلانی، ان کے متعلق دیکھ لیں، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، غنیۃ الطالبین. قد روی عن امامنا ابی عبداللہ احمد ابن حنبل ان خلافت ابی بکر ثابتت بالنص الجلی وهو مذهب الحسن البصری ووجہ هذه الرواية ما روى ابو ہریرہ عن النبی کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے خدا سے چاہا کہ میرے بعد خلیفہ علی ابن ابی طالب کو رکھیں. ملائکہ نے کہا نہیں، خداوند متعال جو ہے وہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر کو قرار دیا ہے. پس آپ بیان کریں اعتقاد واقعی اہل سنت کو بیان کریں، نہ یہ کہ بیان کریں منکر ہو جائیں، ان مطالب کے منکر ہو جائیں، وہ قطعی مطالب کہ جو آپ کی کتب میں ہیں ان کا انکار کر دیں. بس اہل سنت امامت آسمانی کو قبول کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نہ حضرت ابو بکر وہ آسمانی کرامت جو امام علی کے پاس تھی ان کے پاس نہیں تھی، اور نہ ہی خلافت کی جو ادلہ ابو بکر کے حوالے سے ہیں وہ اس قدر قوی نہیں ہیں کہ جو امام علی کی امامت پر جو دلائل ہیں اس کے مقاومت کر سکیں. حدیث ثقلین، حدیث خلیفتین، حدیث منزلت، حدیث باب مدینۃ العلم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لہٰذا یہ اس لیے آپ لوگوں سے بیان نہیں کرتے، بیان نہیں کر سکتے. آپ نے کہا آپ کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی کی تمام صفات امام میں پائی جاتی ہیں. ہم نے گزشتہ مناظرے میں بھی اہل سنت کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیا روایت نہیں ہے ابراہیم اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے، رسول اللہ کے بیٹے؟ تو کیا مشکل ہے؟ ہم اگرچہ ائمہ کے لیے نبوت کو قبول نہیں کرتے، زیدیہ کے متعلق ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایک نہایت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، حضرت علی خود کو احق سمجھتے تھے. خوب، تو پھر آپ علی مع الحق والحق مع علی کو قبول نہیں کرتے؟ اگر علی کو احق سمجھیں تو لوگ اگر دوسری بات کریں، لیکن آپ کو امام کی بات، علی کی بات کو قبول کرنا چاہیے. لوگوں کی بات کو قبول کرنا ہے یا امام علی کی بات کو قبول کرنا چاہیے؟ خود آپ بیان کہتے ہیں کہ حضرت علی ابو بکر عمر سے بہتر سمجھتے تھے، برتر سمجھتے تھے.